لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا أبي القاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين. أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. احکم الحاکمین پروردگار فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا رب اعلان کر رہا ہے وقضا ربک، اور دیکھو تمہارے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے اللہ تعبد الا ایاہ، کہ اس کے علاوہ تم کسی اور کی عبادت نہ کرنا. وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اما ہو سکتا ہے کہ تمہارے نزدیک ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، او کلاہما، یا وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں. فلا تقل لہما اف، تو تم ان کے جواب میں لفظ اف بھی نہ کہنا. ولا تنہرہما، اور خبردار ان سے جھڑک کر کے باتیں نہ کرنا. وقل لہما قولا کریما، اور جب تم ان سے باتیں کرنا تو تمہارا لہجہ نرم ہو، انداز میں شائستگی ہو، تمہاری بات قول کریم ہو. اور دیکھو جب ماں باپ کے سامنے آنا تو سینہ تان کر کے اکڑ کر کے نہ آنا. وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَالرَّحْمَةِ، ان دونوں کے لیے شانوں کو ذلت اور عاجزی کے ساتھ جھکا دینا. اور دیکھو جب محراب عبادت میں آنا تو دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا.
قل اور کہنا رب پروردگار ارحمہما ان دونوں پر رحم فرما کما ربیانی صغیرہ جس طریقے سے بچپنے میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم کر کے ہم کو پالا۔ عزیزوں یہ تو ظاہری لفظوں کا ترجمہ ہوا، اب آئیے تھوڑی دیر تجزیہ اور تحلیل کر لیا جائے۔ ابتدا لفظ قضا سے ہے۔ قضا کے معنی فیصلہ، فیصلہ کرنے والا قاضی کہلاتا ہے۔ جیسا فیصلہ کرنے والا صاحب اختیار ہوگا ویسے ہی فیصلے کی اہمیت ہوگی۔ دنیا میں عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، نچلی عدالت، اس سے اونچی عدالت اور پھر اس کے بعد میں ہائی کورٹ۔ نچلی عدالت کے فیصلے کو اس سے اونچی عدالت مسترد کر سکتی ہے اور سیشن عدالت کے فیصلے کو ہائی کورٹ مسترد کر سکتا ہے اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ بدل سکتا ہے۔ یہ فیصلے کیوں بدلے گئے؟ اس لیے کہ پہلا فیصلہ اس نے کیا جس کے اختیارات کم تھے، لہذا زیادہ اختیار والے نے اس کے فیصلے کو بدل دیا۔ ہائی کورٹ میں پہنچے تو ہائی کورٹ کا اختیار اس سے زیادہ تھا، لہذا اس نے سیشن کورٹ کے فیصلے کو بدل دیا، اور جب سپریم کورٹ میں پہنچے فل بینچ کے سامنے تو کیونکہ سپریم کورٹ کا اختیار ہائی کورٹ سے زیادہ ہے لہذا اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو بدل دے۔ عزیزوں، عدالت جتنی بلند ہوگی فیصلہ اتنا ہی آخری ہوگا۔ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو جاتا ہے تب اس فیصلے کو من و عن ماننا پڑتا ہے، مگر دنیا کی عدالتیں وہ ہیں کہ جہاں پر ناکام مجرمین پکڑے جاتے ہیں اور انہیں کو سزا ملتی ہے، کامیاب مجرم بچ کر کے نکل جاتا ہے۔ مثلاً کسی نے چوری کی، کسی نے گھوٹالہ کیا اور کوئی فراغ نہیں چھوڑا تو اب وہ سماج کا معزز فرد ہے، شہر کا باعزت شہری ہے، ہمارا ہم نشین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چوری کو اپنے چھپا لے گیا۔ جرم کا ظاہر نہ ہونا مجرم ہونے کی نفی نہیں کرتا۔ آپ دنیا کے سامنے مجرم نہیں ہیں کیونکہ دنیا آپ کے جرم کو نہیں جانتی، مگر وہ جو علیم و خبیر ہے اس کی نگاہوں میں آپ بے گناہ نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ سب جانتا ہے۔ تو عزیزوں، دنیا میں سزا اس بنیاد پر ملتی ہے کہ تم جرم کرنے میں ناکام رہے، کامیاب ہوتے تو کاہے کو پکڑے جاتے، کاہے کو مقدمہ چلتا، چونکہ ناکام رہے لہذا عدالتیں سزا دے رہی ہیں۔ خودکشی کرنا جرم ہے یا نہیں ہے؟ کیا خودکشی کرنے والے کو کبھی کوئی سزا دی گئی؟ کیا بات ہے، خودکشی کرنا جرم ہے۔ پکڑا کون جاتا ہے؟ جو خودکشی کرتے ہوئے پایا جاتا ہے۔ اس نے جان دینے کی کوشش کی، جان دی تو نہیں، یعنی اگر جان دے دیتا تو جرم میں کامیاب ہوتا، جان دیتے ہوئے پکڑا گیا تو جرم میں ناکام۔ اب اس پر مقدمہ چل رہا ہے تو عقل کہتی ہے کہ ایک ایسی عدالت ہونا چاہیے کہ جہاں سے کوئی مجرم بچ نہ سکے۔ ہمارے اختیارات اتنے محدود ہیں کہ سرحدوں کو سیل کر دیا جاتا ہے کہ کہیں سرحد کے اس پار نکل گیا تو ہم کیسے اس کو قانون کے دائرے میں لائیں گے اور کیسے سزا دیں گے، لیکن الہی عدالت وہ ہے جو سرحدوں کی پابند نہیں ہے۔ انسان سرحد حیات کے اس پار بھی چلا جائے،
تب بھی مجرم پکڑ لیا جائے گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لا يمکن الفرار من حکومتک، اے میرے مالک تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ تو عزیزوں، یہ فیصلہ قادر مطلق کا ہے، یہ فیصلہ علیم اور خبیر کا فیصلہ ہے۔ اور فیصلہ کیا ہے؟ وَقَضَى رَبُّكَ۔ اب جس صفت کے ساتھ اس فیصلے کا اعلان کیا جا رہا ہے وہ صفت ہے صفت ربوبیت۔ میرے مالک تیرے صفات بے حساب ہیں، یہ کیوں نہیں کہا کہ خالق کا فیصلہ ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ کریم کا فیصلہ ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا یہ قہار کا فیصلہ ہے؟ ماننا پڑے گا۔ یہ جبار کا فیصلہ ہے، ماننا پڑے گا۔ یہ فیصلہ رب کا ہے۔ صفت ربوبیت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہر بندے کی تربیت بالکل برابر سے کرتا ہے، اور ان صفات کا مظہر اللہ نے ماں باپ کو بنایا ہے۔ وہ خود رب ہے تو رب ماں کو بھی بنایا اور رب باپ کو بھی بنایا۔ فرق اتنا ہے کہ وہ رب حقیقی ہے، یہ رب مجازی ہیں۔ عزیزوں، ماں باپ وہ رشتہ ہے جو خدا کا بنایا ہوا ہے، بندوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ انسان اپنی مرضی سے کسی کو اپنا ماں باپ نہیں بنا سکتا، اور خدا نے باپ بننے کا بھی اختیار اپنے پاس رکھا ہے۔ شادی کرنا یہ انسان کے اختیار میں ہے، باپ بنانا یہ خدا کا کام ہے۔ عزیزوں، جو خدا بنا ہوا تھا وہ بھی ایک بیٹے کا باپ نہ بن سکا، تو باپ بنانا خدا کا کام ہے۔ ورنہ کون معمولی اور غریب گھرانے میں پیدا ہونا پسند کرتا؟ یہ خدا کے اختیار میں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ خدا جس کو بناتا ہے اس کی شان ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ کسی کے ماننے کا محتاج نہیں ہوتا، چاہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، مگر اس کی حیثیت اپنی جگہ پر مسلم رہے گی۔ اولاد نالائق نکل جائے، ماں باپ سے بات چیت بند ہو جائے، سب کچھ ہو سکتا ہے مگر رشتہ نہیں ختم ہو سکتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور ہم آج سے ان کو اپنا ماں باپ نہیں مانتے، اور یہ ماں باپ بھی نہیں کہہ سکتے نالائق اولاد کے لیے کہ آج سے یہ ہمارا بیٹا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ شرعی مسئلہ ہے، آق والدین وہ میراث سے محروم نہیں ہوگا، گنہگار ہوگا مگر میراث سے محروم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا کچھ نہیں رہتا۔ اب میراث خدا دے رہا ہے، خدا میراث دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیٹا اگر کافر ہو جائے تو باپ کی میراث نہیں پائے گا، نالائق ہے تو میراث پائے گا، کافر ہونے پر میراث کیوں نہیں پائے گا؟ اس لیے کہ میراث باپ نہیں دے رہا ہے، میراث خدا دے رہا ہے، اور جب کافر ہو کر کے خدا کو مانتا نہیں تو خدا سے میراث لینے کا اس کو حق کیا ہے؟ تو عزیزوں، ماں باپ اور اسی طریقے سے اولاد، کیونکہ اولاد کو بھی خدا نے پیدا کیا ہے اور یہ رشتہ خدا کا بنایا ہوا ہے۔ خدا جو رشتہ بناتا ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں مگر رشتہ باقی رہے گا۔ عزیزوں، اور جب خدا بناتا ہے تو وہ کسی کے ماننے کا محتاج نہیں ہوتا۔ اولاد مانے گی
تو لائق کہلائے گی، نہیں مانے گی تو نالائق کہلائے گی۔ تو یہ اصول طے ہو گیا کہ جسے خدا بناتا ہے وہ کسی کے ماننے کا محتاج نہیں ہوتا۔ نبی خدا بناتا ہے، امام خدا بناتا ہے، امت مانے گی تو لائق کہلائے گی، نہیں مانے گی تو نالائق کہلائے گی۔ تو صفت ربوبیت کا تقاضا یہ ہے تو وہ سب کی تربیت بالکل مساوی کرے، چاہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ خدا کی زمین سب کے لیے ہے، چاہے اس کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو۔ اس کا آسمان سب کے لیے ہے، چاہے ایمان ہو خدا پر یا نہ ہو۔ اس کا ابر سب کے لیے برستا ہے، اس کا پانی سب کے لیے ہے۔ جناب موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار فرعون تیرے مقابلے میں دعوی ربوبیت کرتا ہے اور کہتا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں۔ ایسا کر کہ زمین کو حکم دے کہ دانا نہ اگے، آسمان کو حکم دے کہ پانی نہ برسے۔ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ جواب ملا، اے موسیٰ فرعون نے اپنی عبدیت کا انکار کیا ہے، میں نے اپنی ربوبیت کا انکار نہیں کیا ہے۔ میں رب ہوں، میں اس کو دوں گا، اور ایسا نہیں ہے جب میں چاہوں گا تب اپنی ذات کو منوا لوں گا۔ سورہ مبارکہ اعراف قرآن کہتا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ جب فرعون غرق ہونے لگا، دریائے نیل کی موجیں آپس میں گلے ملنے لگی اور مصری اس میں گھلنے لگے، اس وقت فرعون نے جب اپنے چاروں طرف ہلاکت دیکھا کہ اب اس عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو اس نے کہا آمن تو میں ایمان لایا انہو کہ وہ لا الہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں الا الذی سوائے اس پروردگار کے کہ آمنت بہ بنو اسرائیل کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ عزیزوں وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اطاعت گزاروں میں سے ہوں۔ فرعون تو اپنے آپ پر رب اعلیٰ کہہ رہا تھا، اب کیوں پکار رہا ہے؟ کیا یہ اصلی رب تھا؟ نقلی تھا۔ نقلی رب نے اصلی رب کو کب پکارا؟ جب چاروں طرف اپنی ہلاکت کو دیکھا تو ایک معیار قائم ہو گیا کہ نقلی جب ہلاکت کو دیکھتا ہے تو اصلی کو آواز دیتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ تاریخ میں یہ آواز کیوں بار بار گونجی، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ عزیزوں وقضا ربک، اور دیکھو یہ تمہارے پروردگار کا فیصلہ ہے، اللہ تعبد الا ایاہ کہ دیکھو اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ عزیزوں سنت الہیہ یہ ہے کہ بچپنے میں اولاد کمزور ناتواں نحیف، لہذا ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کے لیے سہارا بن جائیں، اور جب ماں باپ کی ضعیفی آتی ہے، یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، تب اولاد سے کہا جاتا ہے کہ تم طاقتور ہو، لہذا کمزور ماں باپ کے سہارا بن جاؤ۔ اسلام میں حق اور فرض ساتھ ساتھ ہے، پہلے حق اولاد ہے اور فرض والدین ہے، بعد میں حق والدین ہے
اور فرض اولاد ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اسلام میں بدلہ نہیں ہے، اسلام میں فریضہ ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو ہم کیوں کریں، انہوں نے ہماری مدد نہیں کی ہم ان کی مدد کیوں کریں۔ اور روایت کہتے ہیں سل امن قطع کا، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ آپ نے ہماری عزت افزائی کی، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، آپ میرے گھر آئے تو ہم نے یہ سوچ کر کے حسن سلوک کیا کہ چونکہ آپ نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تھا تو اب اس میں خدا ذہن میں نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم ان کی نظر میں بھی اچھے بن جائیں۔ لیکن وہ آدمی جس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ہم کو ستایا، ہم اس کے ساتھ جب اچھا سلوک کر رہے ہیں تو وہ آدمی ذہن میں نہیں ہے بلکہ خدا ذہن میں ہے۔ ہم خدا کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو اسلام میں ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہے، اسلام میں بدلہ نہیں ہے، اسلام میں فریضہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، پڑھایا نہ لکھایا، نہ اچھی ایجوکیشن دلائی، نہ کوئی مکان بنوایا، انہوں نے ہماری تربیت بھی اچھی نہیں کی، تو اولاد یہ کہہ کر کے بری ذمہ نہیں ہو سکتی کہ ہم ان کے بڑھاپے میں ان کے کام نہیں آئیں گے کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ اسلام کا ڈیوٹی، ماں باپ نے اپنی ڈیوٹی کو پورا نہیں کیا تو ہم ان سے سوال کریں گے کیوں تم نے اپنے فریضے میں کوتاہی کی، اور تم ماں باپ کی اگر خدمت نہیں کرو گے تو ہم تم سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنے فریضے کو ادا کیوں نہیں کیا۔ عام مثال کے طور پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا، ہم بڑے نمازی، بڑے مقدس اور متقی بزبان خود، ہم ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں پڑھو گے بھائی؟ کبھی نماز پڑھتے دیکھا نہیں؟ کبھی مسجد میں آتے دیکھا نہیں؟ مجلس میں کبھی شرکت نہیں کی؟ جلوس میں کبھی نظر نہیں آیا؟ اس لیے ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر کوئی مسلمان چاہے نام کا مسلمان ہو مر گیا تو جتنے لوگ زندہ ہیں سب پر نماز جنازہ واجب کفائی ہے۔ آپ یہ بتائیں، آپ یہ کہہ کر کے بڑی ذمہ نہیں ہو سکتے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا لہذا ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ آپ بتائیں کہ نماز جنازہ پڑھنا جو زندہ ہے ان پر واجب ہے یا جو مر گیا اس پر واجب ہے؟ وہ نالائق ہے، نماز نہیں پڑھتا تو خدا اس سے پوچھے گا، اور اگر ہم یہ کہہ کر کے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں تو خدا ہم سے پوچھے گا کہ اس پر تو واجب نہ تھی، تم پر واجب تھی کہ تم اس کی نماز پڑھتے۔ تو اسلام میں ڈیوٹی ہے، بدلہ نہیں ہو، بالوالدین احسانہ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ہو سکتا ہے کہ تمہارے نزدیک ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، او کلاہما یا وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں، تو فلا تقل لہما اف، تو ان کے جواب میں اف نہ کہنا، خبردار ان کا جواب نہ دینا، جو کہیں اس کو سن لو۔ صاحبان نظر ہیں، یہ بتائیں کہ اف کسی کو تکلیف پہنچا کر کے کہا جاتا ہے یا خود تکلیف ہونے پر کہا جاتا ہے؟ اف اظہار تکلیف کا نام ہے۔ تو جب ماں باپ سے اذیت پہنچے تو عدالت الہیہ یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تم اس تکلیف کا اظہار بھی ماں باپ کے سامنے نہ کرو، جائے کہ ماں باپ کو تکلیف پہنچانا۔ اور پھر اس کا ولا تنہرہما، خبردار ماں باپ سے جھڑک کر کے باتیں مت کرنا۔ اور یاد رکھیں کہ ساری باتیں نوٹ ہو رہی ہیں،
کتنی مرتبہ ہم نے اپنے باپ کا دل دکھایا، کتنی مرتبہ ہم نے ماں کا دل دکھایا. یہ اور بات ہے کہ وہ مہربان ہیں، وہ دل سے معاف کر دیتے ہیں، مگر خدا سب نوٹ کرتا ہے. دنیا مکافات عمل ہے. جیسا سلوک ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے ویسا ہی سلوک ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی. وہ نتیجہ یہیں پر ملنے والا ہے. عزیزوں، قرآن کے توقل لہما قولا کریما، جب بات کرو تو آہستہ بات کرو، چلا کے بات نہ کرو. ان کی آواز سے تمہاری آواز نیچی ہو. ہم اس بات کو اپنا فطری حق سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ابا آپ نہیں سمجھتے، اماں آپ نہیں سمجھتی. بہت بیچارہ عاجز ہے، بزرگوں سے کہتا آپ سمجھائیے، محلے والوں سے کہتا آپ سمجھائیے، عالم و ذاکر سے کہتا ہے کہ آپ اس پر کوئی مجلس پڑھ دیجئے. ہماری بات لڑکا سنتا نہیں ہے. یہ الگ موضوع ہے کہ ہم کو کن باتوں کے منوانے کا حق ہے اور کن باتوں کے منوانے کا حق نہیں ہے. اس مجلس میں اس کی گنجائش نہیں ہے. مگر اتنا ضرور کہتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی بات پر عمل اس لیے نہیں کرتے کہ چچا آپ نہیں جانتے ابا بوڑھے ہو گئے ہیں، دماغ کام نہیں کرتا. مولانا صاحب آپ نہیں جانتے ابا بوڑھے ہو گئے ہیں، سٹھیا گئے ہیں، دماغ کام نہیں کرتا. یعنی اولاد جب اطاعت سے فرار اختیار کرتی ہے تو باپ کے دماغ پر الزام لگاتی ہے. عزیزوں، پیغمبر نے فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی یہ دونوں اس امت کے باپ ہیں. عزیزوں، جب ماں باپ قابل اطاعت ہیں جو غیر معصوم ہیں تو جن کو اللہ نے امت کا باپ قرار دیا ہے وہ قابل اطاعت اور لائق تعظیم تو نہیں ہوں گے. اور پھر اس کے بعد میں قرآن کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. دیکھو جب ماں باپ کے سامنے جانا تو اپنے شانوں کو ذلت سے یعنی عاجزی سے اور رحمت سے جھکا دینا. اب یہاں شانوں کے جھکانے کے کیا معنی ہیں؟ کبھی کبھی گفتگو مجازن ہوتی ہے اور کبھی حقیقتاً ہوتی ہے. بہت سی تلمیحات ہیں، بہت سے استعارات ہیں. مثلا اگر کوئی خوش الحان آدمی شعر پڑھ رہا ہے تو آپ نے کہا کہ کیا خوبصورت آواز تھی، معلوم ہوتا ہے کہ بلبل چہک رہا ہے. اب کا عجیب آدمی ہے، بلبل کہاں ہو تو فلاں آدمی ہے. کیا اتنا سمجھا جاتا ہے؟ سمجھنا چاہیے کہ یہاں معنی مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے. تو شانوں کو جھکا کر کے چلنا، اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ مجازی یا حقیقی؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں. تو ابھی تک جو گفتگو ہو رہی تھی وہ کیا بد اخلاقی کی تھی؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ اخلاقیات میں ہے یا نہیں ہے؟ ماں باپ کے جواب میں اف نہ کہو، ماں باپ کو جھڑکو نہیں، ماں باپ کے سامنے لب و لہجے کو نرم رکھو. یہ سب باتیں اخلاق ہی کی ہیں. اب الگ سے یہ کہنے کی کیا ضرورت کہ ماں باپ کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ؟ تو معنی مجازی تو نہیں ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے کی جاتی ہے. فسر القرآن بالقرآن، قرآن کے معنی قرآن کے ذریعے بیان کرو. آئیے قرآن کریم میں خطاب ہے پیغمبر سے سورہ مبارکہ شعراء میں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے پیغمبر اپنے شانوں کو جھکا دیجئے، لمن اس کے لیے، اتبعک جو آپ کی پیروی کرے، من المومنین مومنین میں سے.
ماں باپ کے لیے کیا کہا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان دونوں کے لیے شانوں کو جھکا دو عاجزی کے ساتھ. اور پیغمبر سے کہا جا رہا وَاخْفِضْ، اے پیغمبر شانوں کو جھکائیے. لمن، اس کے لیے اتبعک، جو آپ کی پیروی کرے، من المؤمنین، مومنین میں سے. تو یہاں بعض مفسرین نے لکھا اس سے مراد یہ ہے کہ حضور خوش اخلاقی سے پیش آئے. اگر اس بات کو مان لیا جائے تو اس سے بڑھ کر کے اہانت پیغمبر نہیں ہو سکتی. وہ پیغمبر جس کو قرآن کہے انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر آپ خلق عظیم کے درجے پر فائز ہیں. اور جو یہ اعلان کرے بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کو منزل تمام تک پہنچاؤں. ایسی کیا بات ہو گئی کہ پیغمبر نے کسی کے ساتھ بد اخلاقی کی ہو، کسی کو بھگا دیا ہو؟ ہاں بھگایا ہے. پیغمبر کا اپنے پاس بٹھانا بھی اخلاق ہے اور پیغمبر کا اپنی بزم سے نکال دینا بھی اخلاق ہے. اخلاق عمل پیغمبر کا نام ہے. یہ کیوں کہا؟ عزیزوں، یہاں پر معنی مجازی نہیں، معنی حقیقی ہے. اور معنی حقیقی کیسے؟ قرآن کے نام واغفظ، جھکائیے، جناحک اپنے شانے، لے من اس کے لیے، اتبعک جو آپ کی پیروی کرے، من المؤمنین مومنین میں سے. تو اس کے معنی ہر ایک کے سامنے شانہ جھکانے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، وہ جس نے کامل پیغمبر کا اتباع کیا ہے. اب آئیے تاریخ کا ایک منظر، خانہ کعبہ، نیچے کے بت گرائے جا چکے ہیں، بلندیوں کے بت باقی ہیں. پیغمبر نے اپنے شانے کو جھکایا اور اس کو سوار کیا جس نے کامل اتباع پیغمبر کیا ہے. تو یہاں پر معنی حقیقی ہیں، معنی مجازی نہیں ہیں. اور یاد رکھیے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے شانوں کو جھکایا ہے، لیکن پوری تاریخ میں 3 شخصیتوں میں سے کوئی چوتھی شخصیت نہیں نظر آئی، اور تینوں مردوں میں سے ہیں، عورتوں میں سے کوئی نہیں ہے. یا تو علی کے لیے خانہ کعبہ میں شانوں کو جھکایا اور دوش پر سوار کیا، یا حسنین کے لیے پیغمبر نے شانوں کو جھکایا اور ان کو سوار کیا. اس کے علاوہ خاندان کے کسی بچے کو اپنے دوش پر پیغمبر نے نہیں سوار کیا. کیوں؟ اس لیے کہ دوش پر قلم نور سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، جس کو مہر رسالت کہا گیا ہے. لہذا اس میں صرف وہی آ سکتے ہیں جو صاحبان تطہیر ہیں. لہذا پیغمبر نے کسی اور کو نہیں بیٹھانا. باوجود جناب فاطمہ الزہرا کی عظمت اور رفعت کے کہ پیغمبر ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی مسند پر بٹھا دیتے تھے. جب تک سیدہ وہاں پر رہتی تھی پیغمبر وہاں نہیں بیٹھتے تھے، سامنے بیٹھتے تھے. مگر اس کے باوجود مجھے کوئی ایک ایسی روایت نہیں ملی کہ پیغمبر نے جناب فاطمہ الزہرا کو بھی اپنے کاندھوں پر بیٹھانا. عزیزوں، رسالت کی یہ شان نہیں ہے کہ عورتوں کو اپنے کاندھوں پر جگا دے. جب سیدہ جیسی باعظمت بی بی دوش پیغمبر پر نہیں آ سکتی ہے تو پھر کسی اور کے آنے کا کوئی سوال نہیں ہوتا. صلوات بھیجیے بر محمد والے. عزیزوں، پھر قرآن کہتا ہے جب محراب عبادت میں قل کہو رب ارحمہما، پروردگارا ان دونوں پالنے والوں پر رحم کر. ارحمہما، ان دونوں پالنے والوں پر رحم کر. کما، جس طرح سے ربیانی، ان دونوں نے ہماری پرورش کی، صغیرہ، بچپنے میں. اب عزیزوں، ابتدا ہوئی ہے ماں باپ سے. اب یہاں ماں باپ کا ذکر نہیں ہے، اب یہاں پرورش کرنے والوں کا ذکر ہے، پالنے والوں کا تذکر ہے. کبھی ماں باپ ہی پالتے ہیں اور کبھی ماں باپ نہیں پالتے.
بچپنے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ماں باپ کا انتقال ہو گیا، چچا اور چچی نے یتیم بھتیجے کو پالا، اولاد سے بڑھ کر کے چاہا، اپنے بچوں کے لیے کپڑے بنے یا نہ بنے مگر یتیم بھتیجے کے لیے کپڑا ضرور بنے، اپنا بچہ کھائے یا نہ کھائے مگر یتیم بھتیجا اس کو کھانا ضرور ملنا چاہیے، ہر طریقے سے خیال رکھا، پورا محلہ تعریف کرتا ہے، کیا کہنا چچا اور چچی کا، شہر والے تعریف کرتے ہیں کہ بھائی چچا ہو تو ایسا ہو، بیٹا سرکاری اسکول میں پڑھ رہا ہے اور بھتیجا کانوینٹ میں پڑھ رہا ہے، بیٹوں کے جسم پر اتنے قیمتی لباس نہیں ہوتے جتنا قیمتی لباس یتیم بھتیجا پڑھتا ہے، پورا خاندان تعریف کر رہا ہے۔ اب بھتیجا پرورش پا کر کے بڑا ہوا، آیا نماز میں، اور نماز میں آنے کے بعد میں اس نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارا ان دونوں پالنے والوں پر ویسے ہی رحم کرنا جیسا کہ بچپنے میں انہوں نے مجھے پالا ہے۔ تو عزیزوں یہ دعا ماں باپ کے لیے نہیں ہے، یہ دعا چچا اور چچی کے لیے ہے، کیونکہ ماں باپ تو بچپنے ہی میں انتقال کر گئے، انہوں نے نہیں پالا، چچا نے پالا ہے، چچی نے پالا ہے۔ اب یہ خطاب پیغمبر سے قول اے میرے حبیب کہیے کہ رب پروردگارا ارحمہما ان دونوں پر رحم کر کما ربیانی صغیرا، کہ جیسا کہ بچپنے میں انہوں نے ہم کو پالا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ دعا آمنہ اور عبداللہ کے لیے ہے یا ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے لیے ہے؟ یہ دعا خاتم المرسلین کر رہے ہیں اور خدا کہہ رہا ہے، وہ خدا جناب ابراہیم نے آزر کے لیے دعا کرنے کی کوشش کی تو خدا نے رد کر دیا، اے ابراہیم تم اس کے لیے دعا نہ کرو، اور وہی پروردگار خاتم المرسلین سے کہہ رہا ہے قل آپ کہیے اے میرے مالک یہ کیسے کافر ہیں کہ جن کے لیے تو اپنے خاتم میں الانبیاء سے کہہ رہا ہے، سید المرسلین سے کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے کہ پروردگارا ان دونوں پر ویسا ہی رحم کرنا جیسا کہ بچپنے میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے، لاکھوں سلام ہو ہمارا عظمت ابو طالب پر کہ جنہوں نے دو بچے پالے، ایک سید المرسلین بنا، دوسرا امام المتقین بنا۔ کیا کہنا عظمتوں کا، کیا کہنا رفعتوں کا کہ جس کے لیے ایک محراب میں نبی کہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور دوسری محراب میں علی کہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یعنی بھتیجا جس کو پالا وہ شافع محشر، بیٹا جس کو پالا وہ قسیم النار والجنہ۔ یہ ہے شان ابو طالب۔ لیکن عزیزوں یہ دعا متوجہ کرتی ہے کہ ہم کو اپنی اولاد کی پرورش کس انداز میں کرنا چاہیے۔ ہم نے اپنے بیٹے کے لیے بہترین تعلیم کا انتظام کیا، قریب میں اچھا اسکول نہیں ہے تو ہم نے 30 کلومیٹر دور ایڈمیشن کرا لیا، صبح 7 بجے گاڑی آ جاتی ہے، بچے کو تیار کر کے بھیج دیتے ہیں، خود اٹھ گئے 4:30 بجے نماز پڑھ لی، بیٹے کو بھی جگا دیجئے یہ بھی نماز پڑھ رہے، کہ نیند خراب ہوگی، 7 بجے اس کو جانا ہے، لہذا ہم 6 بجے 6:30 بجے جگائیں گے۔ آپ دیکھیے کہ جنت کے راستے میں کتنا خود غرض باپ ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے جہنم میں جانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے نا۔ تو جس راستے پر تم جا رہے ہو اسی راستے پر اپنی اولاد کو لے آؤ۔ اب وہ بچہ جو پڑھنے لگا 2 بجے اسکول سے آیا،
کھانا وانا کھایا، اب اس کے بعد یہ کوچنگ اور وہ ٹیوشن. کسی نے کہا کہ اس کو قرآن بھی پڑھا دو، دینی احکام بھی سکھا دو، وقت کہاں ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پڑھتا رہا، اخبار میں تصویر چھپتی رہی 99% اور 98%، اور ایک وقت وہ آیا کہ جو بنانا چاہتے تھے وہ بن گیا. ڈاکٹر، انجینئر، IAS، PCS جو بنانا چاہتے تھے، IPS، جج وہ بن گیا، مگر دین سے بے خبر اور بے بہرا. نماز آتی ہی نہیں تو پڑھے کیسے؟ اتفاق سے ایسے ماحول میں پھنس گئے کہ سماج بھی تو ہے نا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے. اب جیسے ہی کھڑے ہوئے تو امام جماعت نے نماز میں قنوت میں پڑھا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. غور سے توجہ سے سنیے گا. پروردگارہ ان دونوں پر ایسے ہی رحم کرنا جیسا کہ بچپنے میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا. بچپنے میں کیا کیا؟ دنیا یہ بنائی اور آخرت کو تباہ و برباد کیا. تو اب دعا کیا ہوگی کہ پروردگارہ جیسے انہوں نے میری دنیا بنائی تو بھی ان کی دنیا کو بنا دے، اور جیسے انہوں نے میری آخرت کو برباد کیا ویسے ہی ان کی آخرت کو تباہ کر دے. تو یہ دعا خود بخود بد دعا بن جائے گی. عزیزوں، اولاد کی تربیت کرو مگر اس انداز میں کرو کہ دعا دعا رہے، بد دعا نہ بننے پائے. میں نہیں کہتا کہ ہر آدمی عالم بنے، خطیب بنے، نہیں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، مگر دین کی بنیادی باتیں اس کو سکھائی جائے. اتنا سکھایا جائے کہ تاکہ بعد میں بے دینی اس پر اثر انداز نہ ہو. یعنی بچپنے میں دین کا ویکسینیشن کر دیجئے تاکہ بڑے ہونے پر بے دینی کے وائرس اس پر اثر انداز نہ ہونے پائے. چنانچہ پیغمبر اسلام نے دیکھا بعض بچوں کو جو کھیل رہے تھے، انہم نظر الی بعض الاطفال، پیغمبر نے بعض بچوں کی طرف دیکھا، فقال، اور آپ نے فرمایا ویل لاولاد آخر الزمان، وائے ہو آخری زمانے کے بچوں پر، لڑکوں پر، من آبائہم، ان کے باپ کی طرف سے، ان کے آبا کی طرف سے. فقیل یا رسول اللہ من آبائہم المشرکین، تو پھر کہا جائے گا اللہ کے رسول کیا ان کے آبا اجداد مشرکین میں ہوں گے؟ فقال اللہ، تو پیغمبر نے کہا نہیں، لا من آبائہم، فقال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں، من آبائہم المومنین، ان کے آبا مومنین میں سے ہوں گے. لا يعلمونہم شیئا من الفرائض، انہوں نے دین کے واجبات میں سے کچھ بھی اپنی اولاد کو تعلیم نہیں دیا، کچھ بھی نہیں سکھایا. وَإِذَا تَعَلَّمُوا مَنْعُوهُمْ، اور جب انہوں نے کچھ سیکھنا چاہا تو ان کو منع کر دیا. وَرَضَوْا عَنْهُمْ بِعَرْضٍ يَسِيرٍ مِنَ الدُّنْيَا، اور اپنی اولاد کے لیے دنیا کی تھوڑی سی پونجی کے لیے راضی ہو گئے. اور پھر فرماتے ہیں فَأَنَا مِنْهُمْ بَرِيٌّ، میں ان سے بیزار ہوں، وَهُمْ مِنِّي بَرَاءٌ، اور ایسا عمل کر کے وہ خود مجھ سے بیزار ہیں. یہ تو ان کے لیے ہوا جنہوں نے بچپنے میں اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا. پھر اس کے بعد میں جنہوں نے دین سکھایا، چنانچہ پیغمبر فرماتے ہیں وَمَنْ عَلَّمَهُ الْقُرْآنَ، جس نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی، دعیا بالابوین، تو ان کے ماں باپ کو بلایا جائے گا. فَيُقْسِيَانِ خُلَّتَيْن، ان کو دو ایسے قیمتی حلے پہنائے جائیں گے محشر میں جہاں اولین اور آخرین ہیں. یضیء من نورہما وجوہ اہل الجنہ، کہ جن کے چہرے کی، جن کے نور سے، یعنی لباس اور حلے کے نور سے اہل جنت کے چہرے نورانی ہو جائیں گے. تو عزیزوں، یہ ذمہ داری ہے
ماں باپ کی. میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا کیونکہ اس کے بعد بھی ایک مجلس ہونا ہے. بس آخر میں ایک بات کہہ کر کے اور میں ربط مسائل دے دوں. عزیزو ابتدا کہاں سے ہوئی؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدْ إِلَّا إِيَّاهُ. یہاں پر اللہ نے اپنے ذکر کے بعد سیدھے سیدھے ماں باپ کا تذکرہ کیا. قرآن کریم میں 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر خدا نے اپنے ذکر کے بعد ماں باپ کا ذکر کیا ہے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. اَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. میرا شکریہ ادا کرو اور میرے والدین کا. تو اللہ نے اپنے نام کے بعد ماں باپ کا ذکر کیا. نبی اور امام کا بھی ذکر نہیں کیا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ خدا کی عبادت کرو، نبی اور امام کی اطاعت کرو اور ماں باپ کی خدمت کرو. ماں باپ کی خدمت کرو، مگر ماں باپ کی خدمت کا ذکر ہے، نبی اور امام کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے. کیوں؟ یہیں سے نبی اور امام کی عظمت آپ سمجھیے. ماں باپ کی عظمت کیوں ہے؟ ماں باپ کی عظمت اس بنیاد پر ہے کہ ماں باپ چند بندوں کی خلقت کا ذریعہ بنتے ہیں. چند انسانوں کی پیدائش کا ذریعہ ماں باپ ہیں، اس لیے ماں باپ کا ذکر کیا ہے. تو ذرا سوچئے، جو چند انسانوں کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنے وہ اتنا قابل احترام، اور جو کل کائنات کی تخلیق کا سبب بنے. عزیزوں، اور پھر خدا نے کہا ان کے سامنے شانوں کو جھکا دو. کیوں؟ اس لیے کہ بلند ترین حصہ ہے سر، اور اس کے بعد بلند ترین حصہ ہے شانے کا. سر اللہ کے لیے جھکے گا، کسی درگاہ میں کسی بارگاہ میں سر نہیں جھکے گا. معصومین کی بارگاہ میں بھی جبین عقیدت جھکے گی، جبین عبادت نہیں. جب آپ روزے پر جائیے تو سجدہ شکر کیجئے کہ شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے اس روزے پر آنے کی توفیق دی. تو کہا بلند ترین حصہ سر وہ خدا کے لیے، اس کے بعد بلند ترین حصہ شانے کا یہ ماں باپ کے لیے جھکیں گے. اس کو ماں باپ کے لیے جھکا دو. اچھا، ماں باپ کی خدمت کب تک؟ خدا نے ماں باپ کی خدمت کا تذکرہ اپنی عبادت کے ساتھ کیا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو خدا کی عبادت کب تک اور ماں باپ کی خدمت کب تک؟ جب تک اماں ابا زندہ رہے تب تک ان کی خدمت. تو پھر خدا کی عبادت بھی اسی وقت تک جب تک اللہ زندہ رہے. خدا کی عبادت کا تعلق اللہ کی حیات سے نہیں ہے، ہماری حیات سے ہے. جب تک ہم زندہ رہیں اللہ کی عبادت کریں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے. تو ماں باپ کی خدمت کا تعلق بھی ماں باپ کی زندگی سے نہیں ہے، ہماری زندگی سے ہے. کہ ماں باپ نہیں ہیں، اب کیسے خدمت کریں؟ کہ اب خدمت کرو ایصال ثواب کے ذریعے. اب خدمت کرو ان کے لیے نیکیوں کے ذریعے. اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہوتے تو کچھ خرچہ تھا، 2-4 ہزار روپیہ خرچہ ہوتا، وہ رقم ہم اپنے ماں باپ کے نام سے نکالیں اور پھر اس کے بعد میں اس رقم سے ان کے لیے ایصال ثواب کریں. ایصال ثواب نام و نمود کے لیے نہیں. کتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیا اور کئی لاکھ کا ذاکر پڑھوا دیا. اگر خدا کی رضا کے لیے ذاکر نہیں ہے تو نہ اس ذاکر کو کچھ ملنے والا ہے اور نہ مجلس کرنے والوں کو کچھ ملنے والا ہے. جس کے لیے کیا ہے اس سے جا کر کے ثواب لو.
تم واہواہی کے لیے ممبر پر آئے ہو تو تم کو واہ واہ ہو گئی ہے، اب یہاں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ معصومین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے آئے ہو، جب خدا کی رضا پیش نظر ہے تو اس بات کا مال کیوں کہ نعرہ کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ اور پھر ذاکر ممبر سے سامعین کو ڈانٹنے لگتا ہے، نہ معلوم کیا کیا القاب دینے لگتا ہے۔ کس سطح پر اور کس طرف آپ ذاکری کو لے جا رہے ہیں؟ علم رخصت ہو گیا، لفاظی نے جگہ لے لی، قال اللہ قال رسول غائب ہو گیا، نہ ایک تفسیر نہ ایک حدیث، جملے پر جملے۔ یاد رکھیں کہ جملے کے ذریعے سے لوگوں کو خوش تو کیا جا سکتا ہے مگر کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ ایک حکومت وہ ہے جو جملوں پر قائم ہے، حکومت تو چل رہی ہے اور لوگ بھکت بنے جا رہے ہیں مگر نظام نہیں چل رہا ہے۔ نظام جملوں سے نہیں چلتا ہے، نظام اصولوں سے چلتا ہے۔ تو عزیزوں، وہ جو پیسے ہیں اس کو ہم خرچ کریں تعلیم پر۔ ایک ذہین بچہ اگر پڑھ رہا ہے اور ماں باپ اس کی فیس نہیں ادا کر پا رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ قوم کی تعمیر ہے۔ ہم ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے اس کی فیس کو جمع کرتے ہیں۔ کوئی یتیم بچی ہے، شادی ہونی ہے، ماں بیوہ پریشان ہے، ہر آدمی اگر اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے نام پر نکالنے لگ جائے کہ اماں اور ابا زندہ رہتے تو 1000 2000 حیثیت کے مطابق اتنا ہم ان پر خرچ کرتے، تو وہ ہم ایصال ثواب کے طور پر ایسے لوگوں پر دے دیں تو یاد رکھیں کہ ہماری قوم محتاج نہیں رہ جائے گی۔ عزیزوں، یہ فرش مجلس مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بچھائی گئی، جسے ماں بھی ہے باپ بھی ہے۔ یقین مانیں ہمارے والدین ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن آپ کیا کہیے اس شخصیت کے بارے میں جس نے غلام اور سائل سے لے کر کے ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا ہے، جس کا باپ صرف اس کے لیے قابل احترام نہیں تھا بلکہ پوری کائنات کے لیے قابل احترام تھا۔ اولاد کی خواہش ہوتی ہے کہ ماں کی خدمت کرے، باپ کی خدمت کرے، جتنی ممکن ہو سکے مدد کرے، اگر وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو اچھی طرح سے تجہیز و تکفین کرے۔ مگر سوچئے کہ کائنات میں ایک وقت میں ایک کائنات کا سب سے بہترین باپ، اس وقت جتنے باپ زندہ تھے ان میں سب سے بہترین، اور دوسرا کائنات میں تمام بیٹوں میں اس وقت سب سے بہترین بیٹا، باپ حسین، بیٹا علی ابن الحسین۔ کیا امام زین العابدین کی خواہش نہ تھی کہ باپ کی نصرت کریں، باپ کی مدد کریں، باپ کے کام آئیں؟ عزیزوں، جب میرا اور آپ کا مظلوم امام بھوک اور پیاس کی حالت میں لاشیں اٹھا کر کے تھک چکا، امام خیمے میں آئے اور آنے کے بعد میں وہ پیرہن پہنا جس کو جناب سیدہ نے سلا تھا اور جناب زینب سے وصیت کی تھی، میرا حسین جب آخری وقت آئے لباس مانگے تو یہ لباس دینا، کیونکہ میں نے معمولی کپڑے کا سلا ہے تاکہ میرے حسین کا کفن باقی رہ جائے۔ عزیزوں، امام حسین نے اس کو زیب تن کیا، پھر کہا بہن ذرا زین العابدین کے خیمے تک چلے۔ اب جو اس خیمے میں داخل ہوئے تو امام بے سد پڑے ہوئے تھے، غشی تاری تھی۔ جناب زینب نے شانہ ہلایا، آہستہ آہستہ چہرے پر ہاتھ پھیرا، امام نے آنکھیں کھولی، پھوپھی اماں خیریت ہے؟ کہ بیٹا خیریت نہیں ہے، تمہارا بابا تم سے آخری مرتبہ ملنے کے لیے آیا ہے۔ امام نے آنکھیں کھول کر کے اپنے بابا کی طرف دیکھا،
پھوپھی اماں کیا بھیا علی اکبر نہیں ہیں؟ کیا چچا عباس نہیں ہیں؟ باپ کی طرف رک کر کے کہا حبیب کہاں گئے؟ ابن اوسجہ کہاں گئے؟ جون کہاں گئے؟ کہا سب شہید ہو گئے، بس اتنا سمجھو کہ میرے اور تمہارے علاوہ مردوں میں کوئی باقی نہیں ہے۔ امام سجاد یاس و حسرت سے کہتے ہیں پھوپھی اماں وہ عصا رکھا ہے لا کے دے دیجئے۔ عصا جناب زینب نے دیا، اس کے سہارے سے امام کھڑے ہوئے، پھر کہا اے میری پھوپھی اماں وہ نیزہ رکھا ہوا وہ بھی دے دیجئے۔ جناب زینب چونکی، امام حسین نے پوچھا بیٹا عصا تم نے مانگا، سمجھ میں آیا کہ تم کھڑے ہو کر کے مجھے رخصت کرنا چاہتے ہو، یہ نیزہ لے کے کیا کرو گے؟ کہتے ہیں کہ میں عصا کے سہارے سے مقتل میں جاؤں گا اور نیزے سے آپ کی نصرت کروں گا۔ اے بابا آپ کا کیا حال ہو گیا ہے؟ کمر جھک گئی ہے، سر و داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ امام فرماتے ہیں اے میرے لال تمہارا امتحان مجھ سے سخت ہے، جو میں نہ برداشت کر سکوں گا وہ تم کو برداشت کرنا ہے۔ تم کو اسیروں کی قافلہ سالاری کرنا ہے، شام اور کوفے کے بازاروں سے گزرنا ہے۔ ارباب ازاں امام حسین نے جناب ثابت بیمار کو سہارا دے کے بیٹھا دیا۔ امام پھر غش میں چلے جاتے ہیں، امام مقتل میں آتے ہیں، دوبارہ پھر اس وقت ہوش میں آتے ہیں جب زینب شانہ ہلاتی ہے اے بیٹا قیامت آ گئی ہے، زمین ہل رہی ہے، سیاہ سرخاندیاں چل رہی ہیں۔ اے پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ جیسے خیمے کا پردہ ہٹا کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، بابا میرا سلام قبول کیجئے۔ آپ کا سر کاٹ کر کے نیزے پر چڑھا دیا گیا، میں اتنا مجبور کہ آپ کے کام نہ آ سکا۔ ارباب ازاں پھر اس کے بعد میں بے ہوش ہو جاتے ہیں امام، پھر اس وقت ہوش میں آتے ہیں جب جناب زینب کہتی ہیں اے امام وقت بتاؤ خیمے جل گئے ہم کیا کریں؟ کہ علیکن بالصحرا، آپ باہر نکل جائیں۔ جو حسین نہ برداشت کر سکے اس کو امام زین العابدین نے برداشت کیا۔ ارباب ازاں جب مقتل کی طرف سے گزرے ہیں تو حالت غیر ہوئی، ایک جملہ کہا اے پھوپھی اماں دل چاہتا ہے کہ میں یہیں پر مر جاؤں، میں کتنا مجبور ہوں کہ میرے بابا کا لاشا پڑا ہوا ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، میں ان کو دفن نہیں کر سکتا۔ عزیزوں اللہ میں اشتہار دینے کا روایت لکھی ہے کہ امام زین العابدین ایک بازار سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک اجنبی مسافر کہتا ہے ارحمونی ارحمونی منصرونی انا رجل غریب، اے میری مدد کرو، میرے اوپر رحم کرو، میں غریب الدیار ہوں، میں پردیسی ہوں۔ امام اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد میں آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہاں پر تم اجنبی ہو، تمہارا جاننے والا کوئی نہیں ہے؟ کہ کوئی نہیں ہے۔ کہ موت ہر جگہ آتی ہے، موت پر حق ہے، اگر تم کو یہاں پر موت آ جائے تو کیا اس کا تم نے کچھ انتظام کیا؟ کہ میں نے کوئی انتظام نہیں کیا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ جب میں مروں گا تو مجھے غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا اور دفن بھی کر دیا جائے گا۔ کہ تم کو کوئی پہچاننے والا نہیں ہے؟ کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کی بستی میں مروں گا تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ مجھے غسل دیں، کفن پہنائیں، دفن کریں۔ امام نے کربلا کا رخ کیا، ہائے میرا غریب بابا، بے گور و کفن لاشا پڑا ہوا تھا، اشقیاء نے پامال کر دیا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔